بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ام تقولون ان ابراہیم، اچھا تو تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اس ابراہیم کو آپ نے دیکھا ہے کیسے لکھا گیا؟ جی کہیں بھی دیکھ لیں، نیچے اس کے ایک کھڑی زیر ہے نا، کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ آیا ہے، اور کہیں قرآن میں ابراہیم جو ہے 2 نقطوں کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہاں نہیں لکھا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان تمام جگہوں پہ جہاں اس میں 2 نقطے نہیں ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم بھی پڑھوایا گیا اور ابراہام بھی پڑھوایا گیا۔ تو اگر یہاں 2 نقطے لگا دیتے تو ابراہیم ہی پڑھا جا سکتا تھا، ابراہیم نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے قرات کا اختلاف، اور اسی لیے قرآن رسم عثمانی کے مطابق لکھنا ضروری ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوا کے بھیجا تھا، انہوں نے یہاں پر 2 نقطے نہیں لگائے تھے، اس لیے کوئی قرآن لکھے اور اس آیت کو لکھتے ہوئے وہ لکھ دے کہ ام تقولون ان ابراہیم اور 2 یا کے نقطے ڈال دے تو وہ حرام کام کرے گا، کبیرہ گناہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خط کو بدلنا، کیونکہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے پڑھائی کہ ام تقولون ان ابراہیم، اور دوسری مرتبہ پڑھائی کہ ام تقولون ان ابراہام، تو ہا پہ اوپر آ گئی نا، کھڑی زبر ابراہام۔ تو اگر رسم عثمانی، خط عثمانی کی حفاظت نہ کی جائے تو 7 قراتیں جمع ہی نہیں ہو سکتی پھر۔ اسی لیے اس حکمت سے یہ زیر اور زبر ایسے لگائے گئے ہیں کہ اگر کوئی دوسری قرات والا پڑھنا چاہے تو اسے پڑھ سکتا ہے، ہم لوگ ایسے پڑھتے ہیں، اس کی ایسی لکھی گئی ہے۔ اور آپ افریقہ کا کوئی قرآن ورش کی قرات کا چھپا ہوا دیکھ لیں، اس میں یہاں نیچے کھڑی زیر نہیں ہوگی بلکہ اوپر کی طرف ہوگی، کہیں دیکھیے گا اس مقام کو، اور جہاں 2 نقطوں کے ساتھ کہیں آیا ہے نا، وہاں سب ابراہیم ہی اسے پڑھتے ہیں، وہاں کوئی ابراہیم نہیں پڑھتا، کیونکہ اللہ نے اس مقام پہ ایسے ہی نازل کیا۔ ایسی حفاظت کسی اور کتاب کی ہو سکتی ہے کہ رسم الخط تک محفوظ ہو اور ایک زیر زبر کا فرق نہ آنے دیں کہ کیا چیز ہے؟ کہ ایسے ہی لکھیں کہ زیر اور زبر جو بھی پڑھنا چاہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرات متواتر ہے تو اسے پڑھا جا سکتا۔ دیکھا، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اچھا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں علیہم الصلاۃ والسلام کانو ہودن، وہ یہودی تھی، او نصارا یا وہ نصرانی تھی۔ یہ آیت کا میرا خیال ہے اب آپ اندازہ ہمارا یہ ہے کہ واقف ہو گئے ہوں گے، کئی جگہ یہ آتا ہے نا دونوں ہودن او نصارا، تو وہ آیت دونوں طرح سے، ٹھیک ہے، کہ جو عیسائی کہتے ہیں عیسائی اور یہودی کہتے ہیں یہودی۔ قل اانتم اعلم، اور آپ ان سے کہیے کیا تمہیں زیادہ علم ہے ام اللہ، یا اللہ زیادہ علم والا ہے؟ یہ جواب ہے اس شکوے کا، یہ جو بات انہوں نے کی نا، اللہ نے فرمایا تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ اور اس کے بعد ڈانٹ شروع ہوتی ہے، ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن جو انسان قطما چھپاتا ہے، شہادتن اس گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس پہنچی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے جو گواہی پہنچ چکی ہے جو چھپاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، اچھا وہ کہتے ہیں عیسائی تھے، اور تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہی کے فرزند ارجمند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور اس شہادت کو تم چھپاتے ہو، تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ کیسے عقلی دلائل ہیں؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، اما تعملون جو عمل تم کرتے ہو، خدا کی نظر میں ایک ایک عمل ہے تمہارا۔